آپ نے اس کو دھتکارا، ٹھیک ہے، بظاہر اس کی تنقید تھی، لیکن اس کی تنقید آپ کو اچھی نہیں لگی۔ کیوں نہیں اچھی لگی؟ کیونکہ آپ جھوٹی تعریف کے یعنی رسیا تھے، آپ عادی تھے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جگہ میں کک نہیں جانتا ہے، وہ آپ کیا زبردست کمال کا آپ جو ہے کٹنگ ہے آپ کی، جبکہ آپ کو کٹنگ آتی ہی نہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے مقصد کے لیے پیچھے پس منظر میں آپ کا موبائل اسے یوز کرنا ہے، اس لیے انہوں نے کیا کہا، کیا کمال ہے، آپ کتنی زبردست ماہر جو ہے کٹر ہیں۔ تو اب آپ خوشی میں اپنے بہترین قسم کے کپڑے بھی ضائع کریں گے، اور اس کی جھوٹی تعریف کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد کہے گا یہ ذرا موبائل دے دینا مجھے فون کرنا، تو آپ ظاہر ہے اس کی تعریف، جھوٹی تعریف کی وجہ سے آپ فوراً اس کو اپنا موبائل بھی دیں گے۔ ایک طرف کپڑا آپ نے خراب کیا، دوسری طرف اپنا بیلنس کا نقصان کیا۔ یہ تو میں سطحی مثالیں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جو بچے ظاہر ہے انتہائی زیرک ہیں، انتہائی سمجھدار ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں، کوئی بندہ جھوٹی تعریف کرتا ہے تو پس منظر میں اس کا پورا ایک پلان ہوتا ہے، اس کے تھرو آپ کو نقصان۔ کتنے ایسی بچیاں ہیں جو اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے جاتی ہیں جھوٹی تعریف، جھوٹے لوگوں کے ساتھ۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنے کا واحد اور واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کتنے اچھے ہیں، کتنے جھوٹے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے بالوں کی تعریف کرتا ہے، آپ کے چہرے کی تعریف کرتا ہے، تو جو چیزیں جن چیزوں کی تعریف کرتا ہے وہ تو آپ کے پاس آلریڈی موجود ہیں، ٹھیک ہے نہیں۔ جو اگر تنقید کرتا ہے تو وہ آپ کو دیتا ہے، جو تعریف کرتا ہے، جھوٹی تعریف کرتا ہے، وہ آپ سے لیتا ہے۔ لینے والے سے ہم محبت کرتے ہیں، دینے والے سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ کتنے بیوقوف لوگ ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو مومن ہوتا ہے نہ وہ ریاکار ہوتا ہے، دکھاوا نہیں کرتا ہے، وہ صرف اور صرف اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اپنی راز اپنے تک محدود رکھتا ہے تو وہ خدائی راز ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے یا خدا جانتا ہے۔ جو ہی آپ نے اس کا اظہار کیا تو وہ سب کی راز بن جاتی ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے فرما بردار بیٹے بیٹیاں اپنے ماں باپ کے، اپنے خاندان کی ان چیزوں کو اپنے سینے میں محفوظ کرتی ہیں، باہر گائے نہیں پھرتی ہے۔ اس سے انسلٹ کس کی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ان کے ماں باپ کی انسلٹ ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی چیزوں کو اپنے تک محدود رکھیں، اور مل کے آگے بڑھیں گے تو عزت و وقار آپ کے، آج اگر آپ کو موقع نہیں ملتا ہے تو اگلے دفعہ آپ کو ضرور موقع ملے گا۔ اس لیے کہ خدا نے کہا کہ میرے بندے جو ہے میرے بندے ہیں تو ان کے اندر صفات ہوتی ہیں، ان صفات میں سے بہترین صفت یہ ہے کہ انسان رازدار ہوتا ہے، یعنی اس کی راز اور خدا کی راز، بیچ میں بندہ حائل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ جو شخص بھی ان صفات کا حامل ہوتا ہے وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا ہے، چاہے لوگوں کی جتنی بھی خواہش ہو کہ جہنم میں جائے، وہ ان کی خواہش پہ اس کو جنت یا جہنم نہیں ملتی ہے، کریکٹر کی بنیاد پہ، کردار کی بنیاد پہ، تو اس کو جنت بھی جہنم بھی مل سکتی ہے۔ تو یہاں پہ اس آیت میں ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے، کتنا خوبصورت انداز میں سمجھایا گیا ہے کہ خدا جو ہے صرف یہ نہیں، اگر حقوق اللہ میں کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ان برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کرے گا۔ اور توبہ کی صفت اتنی بہترین صفت ہے، چھوٹا بچہ بھی اگر غلطی کرے سوری سوری تو ہمارا دل پگھل جاتا ہے، چیزائے خدا جو 70 ماہوں سے زیادہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے ان کی جو ماں سے ایک شخص فرما بردار بیٹا اپنی ماں سے اتنی محبت کرتا ہے، کہتے ہیں کہ خدا جو ہے اتنی 70 سے زیادہ ماؤں سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ سوچیں کتنی یعنی خدا کو ہماری باتیں پسند آتی ہیں یا ناگوار گزرتی ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ تمثیلات ہے، والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور خدا کے خاص بندوں پہ کبھی نیور جھوٹی گواہی دے ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ جو جھوٹی گواہی بھی دے اور کہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، وہ اپنے آپ میں خوش ہو سکتا ہے، وہ خدا کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے جب وہ چلتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، تو جہاں بیہودہ باتیں ہوں، بیہودہ ماحول ہو، تو وہاں سے عزت و شرافت کے ساتھ آگے نکلتا ہے۔ یہ انتہائی باریک اور
بہترین ایشوز ہیں اگر اس پہ 2 لمحے کے لیے ہم سوچیں. دیکھو ماں باپ ہمارے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، ہم پر مان ہوتا ہے، ہماری یعنی اعتماد ہوتا ہے. یہی اعتماد تو ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے اس اعتماد کے سہارے آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، آپ کو باہر نکلنے دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے پاس ماں باپ کا کوئی رسی نہیں ہوتی کہ وہ وہاں سے باندھ کے اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں. ہم جو ہے مارکیٹ سے لے کے جہاں ہم جائیں تو وہ رسی پہ بندھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بظاہر. لیکن اگر سوچیں تو ایک بہت موٹی رسی میں ہم بندھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہے اعتماد کی رسی. ٹھیک ہے، ماں باپ ہم پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں. جب وہ اعتماد کرتے ہیں، اب آپ دیکھیں آپ کے ہاتھ میں ہے اس رسی کو توڑنا، اس رسی کو جوڑے رکھنا آپ کے ہاتھ میں. اب ایسے میں جس بندے کو اس بات کا احساس ہے کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ ہیں، اس سے مراد کیا ہے کہ ماں باپ کا اعتماد آپ کے ساتھ ہے، ماں باپ کا ٹرسٹ، یقین آپ کے ساتھ ہے. اس لیے کبھی بھی فرما بردار اولاد جو ہے اس ٹرسٹ کو، اس یقین کو توڑتے نہیں ہیں، چاہے اکیلے ہوں چاہے سب کے سامنے ہوں، تو وہ اس اعتماد کو بحال رکھے ہوئے ہوتے. تو اب ایسے فرما بردار بندو سے خدا راضی ہوتا ہے، نافرمان سے خدا راضی نہیں. مثلا اس کی ابتدا جو ہے اپنے گھر سے ہی انسان کرتا ہے. جو نافرمان ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کے اس اعتماد کو توڑتا ہے، اس ٹرسٹ کو ختم کرتا ہے، تو وہ پھر خدا کے ٹرسٹ کو کیسے بحال رکھ سکتا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال آج دیکھیں نا، میں آپ کے سامنے اس وقت آپ چاہیں تو اپنے اس کیمرے کی آنکھ سے مجھے دیکھتے ہیں، گو کہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں. اگر آپ سوچیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں، نہ سوچیں تو میں آپ سے کوسوں دور ہوں. سیم اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں خدا ہے. تو کیا مطلب خدا ہے؟ خدا ہر جگہ ہے. خدا یعنی وہ جو ٹرسٹ ہے، وہ جو اعتماد ہے، وہ جو رشتہ ہے جسے عقیدہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں، عقیدہ توحید کہتے ہیں. اس ضمن میں خدا مجھے دیکھتا ہے، چاہے میں اکیلے ہوں چاہے میں سب کے سامنے ہوں، خدا مجھے دیکھتا ہے. اب جب خدا دیکھتا ہے تو آپ سوچیں، اس بات پہ ہمیں یقین ہو کوئی بندہ ہمیں دیکھ رہا ہو تو کیا ہم کوئی غلط کام کر سکتے ہیں؟ مثلا یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، اس کیمرے کے سامنے میں کوئی غلط کام کر سکتا ہوں؟ CCTV کیمرے لگے ہوئے، کوئی چوری کرنا چاہے تو یوں ہاتھ بڑھائے گا، سامنے کیمرہ دیکھے گا تو وہ چاہے جتنی بھی قیمتی چیز ہو وہ ہاتھ نہیں بڑھائے گا. کیوں؟